السلام علیکم دوستوں، آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت ہمارا یوٹیوب چینل نالی ٹی وی 99 اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد مہران۔ اس دنیا کے بے شمار نظریات کو ہم جانتے اور مانتے ہیں۔ ان میں ایک ایسا نظریہ کہ یہ دنیا کب، کہاں اور کیسے بنی، یہ ایک ایسا سوال ہے جو کہ ہر انسان کے ذہن میں کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں ضرور آتا ہے۔ آج ہم اسی سوال کو کلیئر کرنے کے لیے سائنسی ریسرچ اور اسلامک دلائل کو آپ کی نظر رکھیں گے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اس دنیا کا آغاز 500 بلین سال قبل ہو چکا ہے کہ سورج کے گرد گھومنے والے بے شمار بادل اور مختلف چٹانوں کے ملنے سے مختلف سیارے وجود میں ہیں۔ ان میں ایک ایسا سیارہ جس کو آج ہم زمین کے نام سے جانتے ہیں یہ بھی شامل تھا۔ یہ سیارہ اس وقت اس حالات میں نہ تھا بلکہ یہ لاوے کا کھولتا ہوا ایک سیارہ تھا۔ پھر ایک ایسا واقعہ رہنما ہوا کہ تھیا نامی سیارہ زمین کے ساتھ ٹکرا گیا اور دونوں سیاروں کا ملبہ 1000 سال تک سورج کے گرد گردش کرتا رہا۔ پھر ان کا ملبہ آپس میں ملا اور ایک دفعہ پھر سے زمین کا ظہور ہوا۔ پھر اسی طرح ملبے کے ملنے سے چاند کا ظہور ہوا اور زمین اور چاند کا جو درمیانی فاصلہ تھا وہ صرف اور صرف 2200 کلومیٹر تھا اور زمین اور سورج کے درمیان جو فاصلہ تھا وہ بھی کافی کم تھا، اور اس طرح مکمل دن اور رات کا جو ڈیوریشن تھا وہ صرف اور صرف 6 گھنٹے کا تھا۔ اور پھر 3900 ملین سال قبل نظام شمسی میں مختلف چٹانوں کی صورت میں زمین پر برستی رہیں۔ یہ بمباری تقریباً 20 ملین سال تک وقتاً فوقتاً ہوتی رہی۔ یہ چٹانیں اپنے ساتھ مختلف قسم کے معدنیات لے کر آتی رہیں۔ ان میں جو معدنیات شامل ہیں وہ لوہا، نمک اور زندگی گزارنے کے لیے سب سے بڑی جو ضرورت ہے یعنی کہ پانی، اور یہ پانی وقت کے ساتھ ساتھ زمین کے مختلف حصوں میں پھیلتا گیا اور اس پانی میں مختلف قسم کے آبی حیات میں جنم لینا شروع کر دیا، اور زمین کے مختلف گیسز جب آپس میں ملیں تو ان کی وجہ سے ان کی زیادتی سے مختلف قسم کی جگہوں پر برف کی تہیں جم گئیں، اور تقریباً کئی ہزار سال برف کی تہوں میں ڈھکے رہنے کے بعد یہ زمین دوبارہ سے ایک دفعہ پانی میں تبدیل ہو گئی، اور پھر آکسیجن اور شمسی تابخاری کی صورت میں ایک نئی گیس وجود میں آئی جس کو آج ہم اوزون گیس کے نام سے جانتے ہیں۔ 120 ملین سال تک اوزون کی تہ میں اضافہ ہوتا چلا گیا اور سورج سے آنے والی مختلف الٹرا وائلٹ شعاؤں سے یہ گیسیں زمین کو محفوظ رکھتی تھی۔ 119 ملین سال قبل زمین کے خشکی پر مختلف قسم کے چھوٹے بڑے جانداروں کا ظہور ہوا۔ ان میں سب سے بڑے جاندار کا نام ڈائناسور ہے۔ ان ڈائناسور کی حکومت کئی ملین سال تک چلتی رہی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے زمین اپنا ٹیمپریچر بدلتی تھی ان جانداروں کی موت کے امکان بھی بڑھ جاتے تھے، اور پھر ان ڈائناسور کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا جب ایک دفعہ پھر سے زمین کے ٹیمپریچر میں کافی حد تک شدت آ گئی۔ آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ زمین کے ٹیمپریچر میں ایک دفعہ پھر سے اضافہ کیسے ہوا اور کس طرح ڈائناسور جیسے بڑے جانداروں کا خاتمہ ہوا۔ آپ نے ماؤنٹ ایورسٹ پہاڑ کا نام سنا ہوگا۔ اس پہاڑ کے مقابلے شہاب ثاقب ایک دفعہ پھر سے اس زمین کے ساتھ ٹکرائے، اور اس شہاب ثاقب کے زمین کے ساتھ ٹکرانے کی وجہ سے ہزاروں فٹ اونچی سونامیاں پیدا ہوئیں، اور ان سونامیوں کی وجہ سے زمین کے ساتھ مختلف خطوں میں دھماکے ہوئے، اور ان دھماکوں کی وجہ سے اٹھنے والا ملبہ جو تھا وہ زمین کے مختلف جگہوں پر جا پہنچا اور زمین کی مختلف جگہوں پر لاوا اگلنے لگا، اور اس دعوے کی وجہ سے زمین کا ٹیمپریچر بڑھتا چلا گیا، اور اس طرح ڈائناسور کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ سائنس کیا کہتی ہے کہ اس دنیا کا آغاز کب ہوا اور کیسے ہوا؟ اب میں آپ کے سامنے کچھ اسلامی دلائل رکھوں گا جس کو سننے کے بعد آپ اس بات پر یقین کر لیں گے کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ سائنس نے کئی ملین سال تک اس فلسفی کو بیان کیا کہ کئی سال تک یہ سارا پروسیس چلتا رہا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک ہم نے اس زمین و آسمان کو صرف 6 دن اور 6 راتوں میں بنایا۔ کیا یہ قرآن کی آیات غلط ہو سکتی ہے؟ کوئی بھی ایمان والا شخص اس بات سے انکار نہیں کر سکتا۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور ہر چیز پر اسی کا قبضہ ہے۔ وہ اس بات کو ثابت کر چکا ہے کہ ہم نے اس زمین کو کن فیکن کہا پس وہ ہو گیا۔ آپ اس بات سے کیا سیکھتے ہیں؟ کیا آپ کے نزدیک سائنس صحیح ہے یا اللہ کا دین؟ مجھے کامنٹ کر کے بتائیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کے پاس پہنچتا رہے۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔